اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین کے احکام و قوانین اس لیے نازل فرمائے ہیں تاکہ ان کی پابندی کی جائے اور ان سے بال برابر ادھر ادھر نہ ہوا جائے۔ انسان بہرحال کمزوریوں، کوتاہیوں اور لغزشوں کا مجموعہ ہے، اس لیے اس سے بھول چوک، غلطی یا نادانی ہو جاتی ہے، نتیجتاً وہ صراط مستقیم سے بھٹک جاتا ہے۔ اسی غلطی اور نادانی کا نام گناہ ہے۔ اگر یہ غلطی معمولی نوعیت کی ہو تو اسے گناہ صغیرہ کہتے ہیں، اور اگر یہ غلطی غیر معمولی اور اہم قسم کی ہو، مثلاً کسی کی حق تلفی ہو، خدائی احکام کی نافرمانی، یا ان تعلقات اور رشتہ داریوں کو توڑنے یا خراب کرنے کی شکل میں ہوں جن پر انسانی زندگی کا امن اور قرار منحصر ہے، تو اسے گناہ کبیرہ کہتے ہیں۔ اہل علم نے گناہ کبیرہ کی پہچان ان الفاظ میں بیان کی ہے کہ ہر وہ کام گناہ کبیرہ میں شامل ہے جس کے مرتکب کے لیے دنیا میں کوئی حد مقرر کی گئی ہو، مثلاً چوری کرنا، زنا کرنا، زنا کی تہمت لگانا، قتل کرنا، زمین میں فتنہ و فساد برپا کرنا، یا آخرت میں اس کے لیے سزا کی وعید ہو، مثلاً مرتد ہو جانا، نفاق والی زندگی گزارنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، رسولوں کا مذاق اڑانا، یا اس گناہ کے نتیجے میں خاتمہ ایمان کی اطلاع دی گئی ہو، مثلاً امانت میں خیانت کرنا، بدعہدی کرنا، نماز ترک کرنا، یا گناہ کرنے والے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بے تعلقی کا اعلان ہو، مثلاً دھوکہ دینا، معرکے سے فرار ہونا، یا کتاب و سنت نے واضح الفاظ میں اسے امت مسلمہ سے خارج قرار دیا ہو، مثلاً شرک کرنا، غیر اللہ کے نام پر نذر و نیاز دینا، یا اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر لعنت کی ہو، مثلاً غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا، والدین کو برا بھلا کہنا، یا اس پر اللہ تعالیٰ کے غضب اور غصے کا اعلان کیا گیا ہو، مثلاً کچھ کیے کرائے بغیر ڈینگے مارنا، بڑھاپے میں زنا کرنا، بادشاہ ہوتے ہوئے جھوٹ بولنا، یا کتاب و سنت میں ایسے کام کے مرتکب کو فاسق قرار دیا گیا ہو، مثلاً غیر شرعی احکام نافذ کرنا، جھوٹی گواہی دینا، یا کتاب و سنت کی نص صریح نے اس کام کو حرام قرار دیا ہو، مثلاً مردار کھانا، خنزیر کھانا، خون پینا۔ ہر گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے جب وہ دنیا کے استحقاق یا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں استکبار کے جذبے سے کیا جائے۔ اس طرح اگر کوئی گناہ صغیرہ مسلسل کیا جائے تو گناہ کبیرہ کے زمرے میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ بات حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرز قول سے ثابت ہوتی ہے: استغفار کرنے سے بڑا گناہ بھی باقی نہیں رہتا، اور مسلسل کرتے رہنے سے صغیرہ گناہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں ہر وقت استغفار کرتے رہنا چاہیے، اور صغیرہ گناہ کو کبیرہ گناہ بنانے سے ہمیں بچنا چاہیے، اور استغفار کے ذریعے توبہ کرنی چاہیے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔